مغرب کا وقت ہو رہا تھا، اندھیرا ہونے میں کچھ وقت رہ گیا تھا۔ اگر سلطان اور ان کا وزیر صحیح جگہ ڈھونڈ کر نماز ادا نہیں کرتے تو ان کی آج نماز قضا ہو جاتی۔ انہیں کافی پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ دونوں گھوڑے پر بیٹھے ایک لمبے سفر سے اپنے محل کی جانب روانہ تھے۔ وہ ایک بہت بڑا مسئلہ حل کرنے کے لیے دوسرے ملک گئے تھے۔ وہاں سے واپسی ان کی بہت دیر سے ہوئی تھی۔ انہیں اپنی زوجہ اور اپنی رعایا کا بہت خیال آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ سب کیسے تھے، انہیں کچھ علم نہیں تھا۔ ان کے شہر میں کیا ہو رہا تھا، کس طرح سے لوگ زندگی گزار رہے تھے، ان کی زوجہ کس حال میں جی رہی تھی، انہیں کسی کا ہوش نہیں تھا۔ بس وہ اپنی رعایا کی خدمت انجام دینے کے لیے ایک دوسرے ملک میں موجود تھے۔ اب وہاں کا مسئلہ حل کر کے اپنے خاص عزیز کے ہمراہ واپس محل کی جانب روانہ تھے، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ دونوں ہی راستہ بھٹک چکے تھے، جس کے باعث سلطان کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ ان کے ماتھے پر شکن پڑ چکے تھے، راستہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا، ہر طرف صحرا ہی صحرا تھا، کہیں بھی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وزیر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں بولا، سلطان معظم، وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ آج مغرب کی نماز قضا ہو جائے گی اور راستے کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم آج رات کے اندر محل پہنچ جائیں گے۔ جبکہ سلطان بھی پریشانی کے عالم میں سر کو ہلکی جنبش دیتے ہوئے بولے، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں وزیر، اگر اسی طرح چلتا رہا تو ہم نماز بھی قضا کر لیں گے اور محل بھی پہنچ نہیں پائیں گے۔ ہمیں جلد سے جلد راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ سلطان چاروں جانب نگاہ گھماتے ہوئے پریشان لہجے میں بولے تو وزیر بھی سب جگہ نگاہیں دوڑانے لگا۔ اچانک ہی سلطان کی دائیں جانب پڑی نظر تو فوراً بولے، آپ کو وہاں پر کچھ نظر آ رہا ہے؟ سلطان کی بات پر وزیر نے بھی وہیں سر گھما کر دیکھا تو اسے بھی ایک بڑا سا کالا جھنڈا نظر آیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور فوراً ہی اس طرف کو بڑھے تھے اور دونوں کے انداز میں ہی جوش تھا۔ سلطان کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آ گئی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب انہیں آرام سے راستہ مل جائے گا اور نماز بھی قضا نہیں ہوگی، لیکن انہیں اس بات کا ذرا علم نہیں تھا کہ آج ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ وہ دونوں جیسے ہی بستی کی حدود میں داخل ہوئے تو دونوں نے ایک ساتھ اپنے گھوڑوں کی لگامیں کسی تھی، کیونکہ سامنے کا منظر کافی حیرت انگیز تھا۔ وزیر تو باقاعدہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر چکا تھا اور سامنے مردہ پڑے ہوئے کتے کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ پوری بستی میں جگہ جگہ جانور بے جان ہو کر گرے ہوئے تھے، لیکن کسی کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ ان جانوروں کو ایک طرف ہی کر دے، سب اپنے آپ میں مگن تھے۔ سلطان کے لیے یہ کافی حیران کن تھا۔ ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور سب اپنے آپ میں مگن تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ سلطان کی رعایا میں بھی پیش آیا تھا اور ان کے بھی تمام جانور قحط سے مر گئے تھے، اور اس پل ان کی رعایا اتنی آبدیدہ تھی کہ سب نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ ماتم کا سما ہو چکا تھا، کوئی بھی خوش نظر نہیں آ رہا تھا، ہر ایک چہرے پر اداسی تھی۔ یہاں تک کہ سلطان کی حالت بھی کافی غیر تھی، لیکن یہاں کا تو حال ہی نرالا تھا۔ تمام جانور مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے اور یہی یہاں کے لوگ اتنے خوشحال تھے کہ انہیں کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ بھیڑ بکریاں، گھوڑے، کتے، بلیاں، سب جانور بے جان مردہ حالت میں گرے ہوئے تھے۔ سلطان فوراً ہی وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، وزیر محترم، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ کسی کو ہوش نہیں ہے، تمام جانور مر چکے ہیں۔ جبکہ وزیر بھی پریشانی سے سر اسپات میں ہلاتے ہوئے بولا، جی سلطان معظم، ہم تو پہلی بار ایسا نظام دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے جب ہمارے شہر میں ہمارے تمام جانور مرے تھے تو کیا عالم ہو چکا تھا؟ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور فوراً ہی وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے مصلحتاً بولے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہاں ایک رات ٹھہرنا چاہیے اور جو بھی معاملہ یہاں پیش آ رہا ہے اسے حل کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہم دونوں کو چل کر نماز ادا کر لینی چاہیے، کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے۔ اندھیرا چاروں جانب پھیلنا شروع ہو گیا تھا اور انہیں سب سے بڑا عمل یہی لگتا تھا کہ کوئی بھی شخص نماز قضا کر کے ادا کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے ہمیں دعوت دی ہے تو اپنے تمام کاموں کو مسترد کر کے اس کے حکم عدولی کرنی چاہیے، لیکن جو شخص اس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے بھی وقت لگاتا ہے وہ اللہ کی نظر میں اچھا انسان نہیں ہوتا۔ وہ فوراً ہی مسجد کی جانب روانہ ہوئے تھے اور دونوں نے بہت دل جمعی سے نماز ادا کی تھی اور سلطان وہی قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے تھے۔ ان کی عادت میں شمار تھا، ہر نماز کے بعد تقریباً 4 رکوع وہ قرآن کے ضرور پڑھتے تھے، اور سلطان کو دیکھ کر وزیر کی بھی یہ عادت پکی ہو چکی تھی اور وہ بھی ان کے برابر میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ انہوں نے تقریباً آدھا گھنٹہ قرآن کی تلاوت کی تھی اور ان کا ارادہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد سے جانے کا تھا، لیکن اچانک ہی اس مسجد کا مؤذن سلطان کے پاس آیا تھا اور ان کے قریب کھڑا ہوتا ہوا بولا، بات سنیے، آپ دونوں مسافر ہیں۔ سلطان نے ایک نظر اس مؤذن کو دیکھا تھا، سفید لباس، امامہ شریف سر پر باندھ رکھا تھا،
چہرے پر نور تھا، ماتھے پر نماز کا نشان بھی تھا اور بہت خوبصورت عطر کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ سلطان نے ایک نظر میں اس کا مکمل جائزہ لے کر سر اسبات میں ہلایا تھا۔ مؤذن سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ ہمیں معاف کریے گا، لیکن ہم اس طرح مسجد میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ سلطان کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وزیر تڑپ کر بولا تھا، کیا آپ کی بات کا مقصد میں سمجھ نہیں پایا؟ کیا آپ ہمیں مسجد سے بھگانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے گھر سے بھگانا چاہتے ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ ان کے لہجے میں آگ جیسی تپش تھی، جبکہ وہ مؤذن بری طرح گڑبڑا گیا تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کن لوگوں سے بات کر رہا تھا جو اللہ کے نام پر جیتے تھے اور انہی کے نام پر مرنا چاہتے تھے۔ وہ مؤذن فوراً ہی بولا، نہیں بھائی صاحب، ہمارے کہنے کا مقصد وہ نہیں۔ دراصل مغرب کی نماز کے بعد ہم مسجد کی صفائی کرواتے ہیں، اس طرح آپ دونوں قرآن پاک پڑھیں گے تو دھول مٹی آپ کی طرف اٹھے گی۔ بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ عشاء کے بعد یہاں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن مغرب کے بعد نہیں۔ وزیر ابھی بھی لڑنا چاہتا تھا، اس کو اپنی بات سمجھانا چاہتا تھا کہ جب کوئی نماز قرآن پڑھ رہا ہو تو اسے اس طرح ٹوکا نہیں جاتا، اس کو اس طرح مسجد سے بھگایا نہیں جاتا، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر چھوٹا بڑا، گورا کالا، بوڑھا جوان، فقیر غریب، امیر سب آ سکتے ہیں اور سب بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ کوئی نہیں ہوتے کسی بھی شخص کو یہاں سے بھیجنے والے، لیکن سلطان نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور آنکھوں سے باہر چلنے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ وہ یہاں کوئی ہنگامہ نہیں چاہتے تھے، انہیں یہاں رات گزارنی تھی، اور ویسے بھی انہیں یہاں کا نظام بہت عجیب لگ رہا تھا۔ بادشاہ کا اشارہ ملتے ہی وزیر خاموش ہو گیا تھا اور دونوں نے قرآن پاک کی آخری آیت پڑھ کر قرآن پاک کو بند کر کے وہیں رکھ دیا تھا اور مؤذن سے سلام لے کر مسجد سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ بستی کوئی چھوٹی بستی نہیں تھی، بلکہ بہت بڑی بستی تھی۔ یہاں پر کافی مکان تھے جس میں ہر رنگ کے لوگ رہتے تھے۔ سلطان پوری بستی کا گشت کرنا چاہتے تھے۔ وہ دونوں اس وقت عام لباس میں موجود تھے، بال بھی اس طرح سے رکھے ہوئے تھے کوئی بھی انہیں دیکھ کر یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ یہ دونوں بادشاہ اور وزیر ہیں۔ اگر اس بستی میں کسی کو بھی یہ بات معلوم ہو جاتی کہ دونوں شخص کون ہیں تو کبھی بھی وہ مؤذن انہیں مسجد سے باہر جانے کا حکم نہیں دیتا۔ سلطان کو بھی یہ بات کافی ناگوار گزری تھی، لیکن انہوں نے ذرا بھی اس بات کو عیاں نہیں کیا تھا، جس کا مقصد صاف تھا کہ وہ بات کو بڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ سلطان بستی کے بالکل آخری حدود میں آ گئے تھے اور اس آخری حدود تک جانور مرے ہوئے تھے۔ سلطان کو کافی افسوس ہو رہا تھا اور ان لوگوں کو دیکھ کر حیرت بھی ہو رہی تھی کہ کتنے بے حس لوگ ہیں، انہیں ذرا احساس نہیں ہو رہا کہ بے زبان جانور مر چکا ہے، اسے ایک طرف کر دیں۔ سارے جانور بیچ میں پڑے ہوئے تھے اور لوگ ان پر چڑھ چڑھ کر جا رہے تھے۔ سلطان کے لیے کافی ناگوار تھا۔ وزیر بھی کافی حقارت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پوری بستی کا گشت کرنے کے بعد سلطان اس مسجد کے قریب ہی آ گئے تھے، کیونکہ عشاء کی اذان ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اللہ اکبر کی صدا بستی میں گونجنے لگی تھی۔ سلطان جو ابھی کھانا کھانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، فوراً ہی وزیر کو منع کر دیا تھا اور مسجد میں داخل ہو گئے تھے۔ صفیں بننا شروع ہو چکی تھیں اور مؤذن بھی آ چکا تھا۔ سلطان اور وزیر پہلی صف میں کھڑے ہو گئے تھے، لیکن اچانک ہی دو نوجوان ان کے پاس آئے تھے اور بری طرح جھاڑتے ہوئے بولے، پہلی صف میں آپ دونوں کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ یہاں آپ کا کوئی کام نہیں ہے، پیچھے جا کر کھڑے ہو جائیں ورنہ لڑائی ہو جائے گی۔ سلطان نے حیرانگی سے دیکھا کہ کیا ہو رہا تھا۔ ایک مسجد میں اتنے اصول کس لیے بنائے گئے تھے؟ ان کے لیے سب کچھ کافی حیرت انگیز تھا۔ وزیر ایک بار پھر لڑنا چاہتا تھا، لیکن سلطان نے روک دیا تھا، کیونکہ وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتے تھے۔ انہیں یہ رات یہی قیام کرنی تھی تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہاں پر کیا اصول رائج ہیں۔ وہ خاموشی سے تیسری صف میں کھڑے ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی مؤذن نے نماز پڑھانا شروع کر دی تھی۔ سلطان جب نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو ارد گرد کا ہوش بھلا دیتے تھے۔ آج بھی یہی عالم تھا، انہیں بالکل ہوش نہیں تھا کہ ان کے برابر میں کون کھڑا ہو چکا ہے۔ اگر وہ ذرا بھی غور سے دیکھ لیتے تو ان کے تمام خدشات دور ہو جاتے۔ نماز ادا کرنے کے بعد جلدی پوری مسجد خالی ہو گئی تھی۔ سلطان بے حد حیران ہوئے، لیکن اس بار بھی انہوں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ وہ دونوں ہی باہر آ چکے تھے اور مسجد کے چبوترے پر بیٹھ کر ہی کھانا کھانے لگے تھے۔ وزیر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں بولا، سلطان معظم، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، یہ لوگ کیسے ہیں؟ بہت ہی عجیب اصول ہیں۔
خاص کر کے مسجد کو لے کر، بھلا ہم پہلی صف میں کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ جبکہ سلطان بالکل چپ تھا۔ انہیں بھی یہ بات بہت بری لگی تھی، لیکن انہوں نے کوئی بھی رائے دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ان دونوں نے ہی مسجد کے چبوترے پر بیٹھ کر کھانا تناول کیا تھا اور پھر سونے کا بندوبست کرنے لگے تھے۔ وزیر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سلطان معظم، بتائیں کہاں پر خیمہ لگانا ہے تاکہ تھوڑی دیر نیند لے سکیں، پھر تہجد میں بھی جاگنا ہے۔ جبکہ سلطان بھی چاروں طرف نگاہ دوڑا رہے تھے تاکہ انہیں ایک مناسب جگہ نظر آ جائے، لیکن اس حدود میں کوئی بھی ایسی جگہ مناسب نہیں تھی جہاں پر خیمہ لگایا جاتا۔ اس لیے سلطان نے بستی کی آخری حدود میں جانے کا سوچا۔ وہاں پر کافی ویرانی تھی، اسی لیے وہ لوگ سکون سے وہاں خیمہ لگا سکتے تھے۔ انہوں نے وزیر کو اس بات کا مشورہ دیا تو فوراً بولے، نہیں سلطان معظم، ہمیں وہاں نہیں لگانا چاہیے۔ کہیں کوئی خطرہ ہوا اور خدا نخواستہ اگر کسی کو علم ہو گیا کہ آپ بادشاہ ہیں تو کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اگر ہم بستی کی داخلی حدود میں رہیں گے تو لوگوں بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ جبکہ سلطان نے وزیر کو ایک نگاہ دیکھا تھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے تھے، آپ ڈر رہے ہیں؟ جبکہ وزیر بے ساختہ سر نفی میں ہلانے لگا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے سلطان مزید بولے تھے، وزیر محترم، وہ جو اوپر اللہ کی ذات ہے نا، اس مالک کا بڑا احسان ہے، ہم میں اتنی ہمت اور طاقت بھی موجود ہے کہ کوئی دشمن ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی بات مت کریں، ہمیں برا لگ رہا ہے۔ جبکہ وزیر فوراً ہی بولا تھا، سلطان معظم معافی چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ آپ کو تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا، بس ہم آپ کی فکر کر رہے تھے۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور وہ جانتے تھے اس بات کو، لیکن انہیں یہ بات کافی بری لگی تھی کیونکہ ان میں اتنی ہمت ابھی تھی کہ وہ اپنی حفاظت اور اپنے ساتھ اپنی ساتھی کی حفاظت کر سکتے تھے۔ وزیر سلطان کے حکم پر فوراً ہی کھڑا ہو گیا تھا اور دونوں اپنے گھوڑے لے کر بستی کی آخری حدود میں پہنچ گئے تھے۔ وہاں پر خیمہ لگایا تھا۔ وہ خیمہ کافی بڑا تھا، جس میں سلطان اور وزیر دونوں آرام سے سو سکتے تھے، لیکن سلطان کو اس بات کا ذرا علم نہیں تھا کہ آج کیا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ خیمہ لگانے کے بعد وہ دونوں ہی اندر جا کر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لیٹ گئے تھے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد سلطان نے جاگنا تھا، اس کے بعد اپنی عبادت میں مشغول ہو جانا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ آج کی رات اور کل کا آدھا دن یہیں پر گزاریں گے، اس کے بعد اپنے محل کی طرف روانہ ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ ابھی ان دونوں کو لیٹے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ تیز تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی تھی۔ ان کا خیمہ بہت تیزی سے ہل رہا تھا۔ سلطان اور وزیر دونوں ہی پریشان ہو کر اٹھ بیٹھے تھے۔ یہ سب کیا ماجرا تھا؟ سلطان خیمے سے باہر آ گئے تھے۔ ان کے باہر نکلتے ہی دھواں دار بارش شروع ہو چکی تھی۔ جتنے بھی کچے خیمے تھے سب اکھڑ گئے تھے، جگہ جگہ آگ جل رہی تھی، وہ سب بھی بجھ گئی تھی۔ جتنا بھی مال تھا سب پانی میں بہہ گیا تھا۔ اس طوفان نے کافی بربادی مچا دی تھی۔ سلطان اپنے گھوڑوں کے ساتھ ایک طرف کو کھڑے ہو کر سب چیزیں ملاحظہ کر رہے تھے۔ ان کو کافی حیرانی ہو رہی تھی، حالانکہ وہ موسم کا حال بہت اچھے سے جان لیتے تھے، لیکن اس بار انہیں ذرا بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوا تھا کہ آج طوفان آنا ہے۔ یہ سب کچھ چند پل میں ہوا تھا۔ وزیر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سلطان معظم، آپ نے تو ذرا ذکر نہیں کیا بارش کا۔ جبکہ سلطان بھی حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے بولے، وزیر محترم، ہم خود اس بات کو لے کر کافی پریشان ہیں، ہمیں ذرا احساس نہیں ہوا کہ بارش ہونے والی ہے۔ جب ہم خیمے کے اندر گئے تھے تو آسمان بالکل صاف تھا، لیکن اب دیکھیں کتنے بادل آ گئے ہیں۔ ان کی آواز میں حیرت کا عنصر تھا۔ چند ہی پل کی بات تھی کہ پوری بستی اجڑ گئی تھی اور اس طوفان نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ سلطان کو معلوم تھا کہ صبح ہوتے ہی یہاں پر ایک کوہرام مچے گا، سب لوگ روئیں گے، آخر کو خیمے اڑ گئے، لوگوں کا مال ضائع ہو گیا، کتنا نقصان ہو چکا تھا۔ سلطان اپنی آنکھوں سے سب دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ محل جاتے ہی اس بستی کے لیے کچھ روپیہ پیسہ اور راشن بھیجیں گے تاکہ یہاں کے لوگ سکون کی زندگی گزار سکیں، کیونکہ اتنی جلدی سب چیزوں کا انتظام کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ رات ان کے کھڑے کھڑے ہی گزر گئی تھی۔ مسجد بھی کافی پانی سے بھر چکی تھی، لیکن وہاں کے مؤذن اور انتظامیہ نے فجر کی اذان سے پہلے ہی پوری مسجد کو صاف کر دیا تھا۔ سلطان اور وزیر دونوں نے ہی فجر کی نماز مسجد میں ادا کی تھی۔ ان کی تمام نوافل اور تہجد کی نماز آج کی رات رہ گئی تھی، جس کا انہیں بے حد افسوس تھا۔ وہ بار بار اس کا اظہار کر رہے تھے۔ آخر کو وہ دیندار شخص تھے، اور بے شک جو انسان اللہ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اس کے لیے یہ بات بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے جب اس کی نماز رہ جاتی ہے۔
सुल्तान ने काफी देर मस्जिद में ही बैठकर गुजारी थी। थोड़ी देर बाद वो मस्जिद से बाहर आए तो सामने का निजाम देखकर एक बार फिर हैरान रह गए। ये कैसी अजीब बस्ती थी, यहाँ पर कोई उदास क्यों नहीं होता था। सब लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हंसते हंसते अपने नुकसान के बारे में बता रहे थे। सुल्तान की अब बस हो रही थी। उन्होंने वजीर की जानिब देखा, परेशान लहजे में बोले, ये लोग कौन हैं? ये इंसान हैं भी या नहीं? इन लोगों को क्या अफसोस नहीं होता? पहले तमाम जानवर मर गए, अब इन लोगों का इतना नुकसान हो गया, लेकिन इन सब के चेहरों पर से मुस्कुराहट ही नहीं जा रही, बल्कि सब खुश हो रहे हैं और सब एक ही बात बोल रहे हैं, जो हुआ अच्छा ही हुआ। भला इसमें क्या अच्छा हो सकता है? यही हाल वजीर का भी था। उसकी भी हैरत की इंतहा नहीं रही थी जब उसने अपने बराबर में खड़े हुए शख्स की ये बात सुनी थी कि भाई मेरे घर का तो सारा राशन ही चला गया, खैमा तक उड़ गया, यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी बीमार हो गया, लेकिन जो भी है खैर है, इसमें भी कोई मुसलिहत हो। सुल्तान मस्जिद के करीब ही बैठकर तमाम मनाजिर मुलाख्ता कर रहे थे। उन्हें काफी अफसोस भी हो रहा था कि कितने बेहिस लोग हैं, अपने इतने नुकसान पर भी अफसोस करने की बजाय खुश हो रहे थे। थोड़ी देर बाद ही वजीर सुल्तान की तरफ देखते हुए बोला, सुल्तान मुअज्जम, हम चले, दोपहर हो चुकी है, फिर रास्ता तलाश करने में मजीद मसला होगा। जबकि सुल्तान सरनफी में हिलाते हुए बोले, नहीं, मैं अब यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ ठहर कर जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो इन सबको इतना खुश रखती है। मैं भी इतना ही खुश रहना चाहता हूँ। ज़रा ज़रा सी बात पर मुझे इतनी परेशानी हो जाती है और यही हाल मेरी रियाया का है। अगर मुझे ये जादू पता चल जाए तो मैं अपनी रियाया को भी ये जादू सिखाना चाहता हूँ। जबकि वजीर चुप हो गया था। सुल्तान काफी जज्बाती हो रहे थे और ये बात हकीकत थी। वो जरा सी परेशानी में घुल जाते थे और जरा से मसले को इतना अपने सर पर सवार कर लेते थे कि अपनी नींद तक हराम कर लेते थे। और यही हाल उनकी रियाया का था। छोटे से छोटे मसाइल को लेकर सुल्तान के सामने आकर खड़े हो जाते थे और सुल्तान इन मसाइल को ऐसे हल कर रहे होते थे जैसे इससे बड़ा कोई मसला ही नहीं। पूरा दिन ऐसे ही घूमते फिरते गुजर गया। जिससे भी सुल्तान मुलाकात करते वो यही कहता, इसमें भी कोई ना कोई मसलहत होगी, खैर है, हो जाता है, चलता है, जो होगा देखा जाएगा। वक्त अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर चुका था। सुल्तान ने ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा मस्जिद में ही अदा की थी और एक बार फिर खैमा लगाकर वजीर और सुल्तान वहां लेट गए थे ताकि तहज्जुद की नमाज के लिए जाग सकें। उन्हें थोड़ी देर ही हुई थी कि अचानक ही उन्हें तेज तेज घोड़ों की आवाजें आने लगी। ये आवाज काफी करीब से आ रही थी। सुल्तान फौरन ही बेचैन होकर उठ बैठे थे। उनका खैमा कदरे कोने में था, कोई भी उनको देख नहीं सकता था और वैसे भी इतना नुकसान होने के बाद जितनी भी आग जल रही थी वो सब भी अब बुझ चुकी थी। सुल्तान ने खैमे में जरा सा झांक कर देखा तो उन्हें एक बड़ा लश्कर नजर आया। सबके हाथों में आग मौजूद थी। इन सब ने एक तायराना निगाह डाली थी। सुल्तान इन सब को देखकर पहचान चुके थे कि कौन है। उन्होंने खैमे से बाहर आने की गलती हरगिज़ नहीं की थी क्योंकि वो लोग सुल्तान को जानते थे और अगर सुल्तान यहाँ नजर आ जाते तो वो बिना सोचे समझे पूरी बस्ती को आग लगा देते। उनके घोड़े सुल्तान के खैमे से कदरे दूर थे। उनकी आवाज़ सुल्तान के कान में गूंजी, बादशाह सलामत, हमें नहीं लगता यहाँ पर कोई आबाद है। पूरी की पूरी बस्ती उजड़ी हुई है, यकीनन यहाँ कोई नहीं रहता। जबकि सबसे आगे वाले घोड़े पर मौजूद शख्स सर को हल्की जंबिश देते हुए बोला, बिल्कुल ठीक कहा, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। और इसके बाद पूरा लश्कर तेजी से आगे की जानिब बढ़ चुका था। वजीर भी परेशान होकर उठ बैठा था। पूरा लश्कर जाते ही तमाम घरों से लोग बाहर आ गए थे। सुल्तान ने भी अपने कदम खैमे से बाहर निकाल लिए थे। एक बार फिर जश्न मनाया जा रहा था। सुल्तान को धीरे धीरे तमाम कहानी समझ आने लगी थी, लेकिन अब वो हकीकत से पर्दा उठाना चाहते थे। इसीलिए अब उन्हें यहाँ के किसी मुअज़्ज़ज़ इंसान से मिलना था और उनके दिमाग में सबसे पहले मुअज़्ज़िन साहिब आए थे। वो पहले मुअज़्ज़िन के पास गए थे और उसके पास खड़े होते ही बोले, मैं आपसे चंद सवाल करना चाहता हूँ, उम्मीद करूँगा कि आप मेरे सवालों का जवाब देना पसंद करेंगे। वो मुअज़्ज़िन सुल्तान की तरफ देखते हुए बोले, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन वक्त काफ़ी हो चुका है, हम आपसे ज़ोहर के वक्त मुलाकात करते हैं। सुल्तान उस वक्त उनसे बात करना चाहते थे, उनसे कुछ पूछना चाहते थे जो उनके दिमाग में हलचल मची हुई थी, उसका हल निकालना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इस मुअज़्ज़िन को रोका नहीं था। सही बात थी, रात काफ़ी हो चुकी थी और अपने लिए किसी की नींद को हराम नहीं करना चाहते थे। उनकी आदत में शुमार था। अक्सर वो रात के पहर गश्त के लिए जाते तो उनका वजीर उनसे जिद करता कि वो भी साथ जाएगा, लेकिन सुल्तान मना कर देते थे।
کیونکہ وہ رات جاگنے کے عادی تھے مگر وزیر نہیں تھا، اسی لیے وہ اس کی نیند کو کبھی حرام نہیں کرتے تھے، نہ ہی اپنے کسی سپاہی کی نیند کو حرام کرتے تھے۔ وہ ایک نیک انسان تھے اور سب کا خیال رکھنے والے شخص تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے خیمے میں آ کر لیٹ گئے تھے۔ کب وہ نیند کی دیواروں میں کھوئے انہیں کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ ہاں، ایک بار تہجد کے پہر اور فجر کے وقت اٹھ کر انہوں نے نماز ادا کی تھی اور اس کے بعد پھر وہ نیند کی وادیوں میں چلے گئے تھے۔ شاید 2-4 دن نہ سونے کے بعد انہیں اب کافی اچھی نیند آئی تھی۔ صبح جب وہ بیدار ہوئے تو پوری بستی صاف ہو چکی تھی، تمام جانوروں کو ایک طرف کر دیا گیا تھا اور جتنا نقصان ہوا تھا اس کا بھی صفایا کر دیا گیا تھا۔ سلطان فوراً ہی مسجد پہنچ گئے تھے۔ ظہر ہونے میں کچھ وقت باقی تھا لیکن مؤذن مسجد میں ہی موجود تھا۔ سلطان اس کے پاس جا کر ایک بار پھر بات کرنا چاہی تو فوراً ہی ان کی طرف متوجہ ہوا تھا اور کہنے لگا، جی بولیے، میں آپ کی بات سننے کے لیے سب تیار ہوں۔ ہمیں معاف کریے گا، ہم نے رات کو آپ کی بات نہیں سنی، بس ہمیں کافی نیند آ رہی تھی، اسی لیے ہم گھر چلے گئے تھے۔ جبکہ سلطان نے سر کو نفی میں ہلایا تھا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، نہیں کوئی بات نہیں، دراصل ہمیں کچھ پوچھنا تھا، ہم یہاں نئے ہیں، راستہ بھٹک گئے ہیں، اسی لیے آپ کی بستی میں قیام کر لیا، مگر یہاں کا نظام دیکھ کر ہم کافی پریشان ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا یہاں پر لوگ کیسے ہمیں پہلے صف میں کھڑا نہیں کیا گیا، ہمیں مسجد میں ٹھہرنے نہیں دیا گیا، یہاں پر جانور مرے ہوئے ہیں لیکن کسی کو اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ پرسوں رات اتنا تیز طوفان آیا جس میں اتنا مالی نقصان ہوا لیکن کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، سب ہنستے مسکراتے رہے، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اور وہ کل رات کا لشکر، آپ کی بستی کیا ہے؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہمارے دماغ میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے ہیں، خدا کے لیے اس حقیقت سے پردہ اٹھائیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ مؤذن سلطان کی بات سن کر دھیما سا مسکرایا اور ان کے ساتھ مسجد سے باہر آ گیا، دائیں جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ جو خیمہ دیکھ رہے ہیں اس میں چلے جائیں، تمام سوالات کے جواب آپ کو آسانی سے مل جائیں گے۔ سلطان اور وزیر دونوں نے مؤذن کو حیران ہو کر دیکھا، وہ یہ بول کر واپس مسجد میں چلا گیا تھا کیونکہ اسے ممبر پر کھڑے ہو کر اذان دینی تھی، تھوڑا ہی وقت رہ چکا تھا۔ سلطان نے پہلے ظہر کی نماز ادا کی تھی، اس کے بعد اس خیمے کے پاس پہنچے تھے اور وہاں پر 2 نوجوان شخص بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پہنچ کر سلطان نے مسافر کے طور پر اپنا تعارف کروایا اور اندر جانے کی اجازت چاہی، جبکہ ایک نوجوان سلطان کو ٹھہرنے کا بول کر اندر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد باہر آ کر انہیں اندر آنے کی تلقین کی۔ وہ دونوں کافی حیران ہوئے، آخر اندر کون تھا؟ انہیں حیرت ہو رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو سامنے کا نظام دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک چھوٹا سا تخت بنا ہوا تھا جس پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کے ارد گرد کچھ لوگ بھی بیٹھے تھے۔ سلطان جیسے ہی اندر داخل ہوئے وہ شخص سلطان کو دیکھتے ہوئے بولا، خوش آمدید سلطان معظم، خوش آمدید، ہمیں بہت خوشی ہوئی، آپ نے ہمارے خیمے میں آنے کا شرف ہمیں بخشا۔ جبکہ سلطان حیران رہ گئے تھے، انہوں نے وزیر کی جانب حیرت سے دیکھا، ان کا لباس مکمل طور پر تبدیل تھا، کوئی بھی شخص انہیں دیکھ کر ابھی بھی پہچان نہیں سکتا تھا، تو بھلا یہ شخص کیسے پہچان گیا تھا؟ سلطان قدم بقدم چلتے ہوئے ان کے بے حد قریب آ گئے تھے۔ وہ شخص اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، فی الحال کے لیے آپ سب باہر چلے جائیں، جب ضرورت ہوگی تو میں اندر بلا لوں گا۔ اس آدمی کی بات سن کر سب ہی باہر چلے گئے تھے۔ وہ شخص سفید لباس میں موجود تھا، داڑھی بھی کافی بڑی تھی، بال بھی سفید تھے، اس کے چہرے پر موجود نور سلطان کو حیرت میں ڈال رہا تھا۔ وہ شخص سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے ہر سوال کا جواب ہمارے پاس موجود ہے، آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ وزیر نے تمام سوالات دہرا دیے تھے جو انہوں نے مؤذن سے پوچھے تھے۔ جبکہ ان کے تمام سوالات سن کر وہ شخص مسکرایا اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سلطان معظم، ہمیں تو حیرت ہو رہی ہے، آپ اتنے عظیم انسان ہیں، آپ کو تو ہر ایک چیز کی سمجھ ہے، پھر آپ ایسے سوالات کر رہے ہیں۔ جبکہ سلطان ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جی بزرگ، ہمیں کافی حیرت ہو رہی ہے، ہم انسان تو کافی ناشکرے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی بستی کے لوگ اتنے خوش کیوں ہیں؟ حالانکہ اتنا نقصان ہو چکا ہے، جانوروں کے مرنے پر بھی ان لوگوں نے افسوس نہیں کیا، اور اب وہ لشکر، یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ یہ بستی آج سے پہلے ہم نے کبھی آباد نہیں دیکھی، یہاں تو بس صحرا ہی صحرا ہوتا ہے۔ اور بزرگ سلطان کی بات سن کر کہنے لگے، بالکل ٹھیک فرمایا، ہم یہاں کے لوگ ہیں ہی نہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، آپ کافی ذہین ہیں، بہت آسانی سے آپ نے ہم سب کو پہچان لیا، دراصل ہم مصر کے رہنے والے ہیں،
وہاں پر کچھ سالوں سے ہم پر بہت ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ یہودیوں نے ہمارا پانی تک بند کر دیا تھا، ہماری حالت کافی خراب ہو گئی تھی، اور یہ میرا ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، یہاں آ کر بس گیا۔ ہم سب نے ایک مشترکہ فیصلہ لیا اور میرے کہنے پر سب نے وہاں سے ہجرت کر لی اور اس صحرا کو آ کر ہم نے آباد کر دیا۔ لیکن ہر آئے دن یہودیوں کے لشکر آتے تھے اور سب کو کاٹ کر چلے جاتے تھے۔ کئی لوگوں نے یہاں آ کر بسنے کی کوشش کی، لیکن سب کے لیے یہاں رہنا آسان نہیں تھا۔ شروعات کے دنوں میں ہم سب کو بھی کافی پریشانی ہوئی تھی، لیکن دھیرے دھیرے ہمیں اس سرزمین نے قبول کر لیا۔ آپ جو کہتے ہیں کہ یہاں پر جانور مر گئے لیکن کسی نے افسوس نہیں کیا، اتنا تیز طوفان آیا لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، بالکل آپ کی طرح ہی یہ سب میرے پاس آئے تھے۔ جانور مرنے پر یہ سب زار و قطار رو رہے تھے، ان سب کی حالت ایسی تھی کہ میں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ پھر میں نے محض اتنا ہی سمجھایا تھا، جو ہوا اچھا ہوا، اس میں بھی پاک پروردگار کی کوئی مصلحت ہوگی۔ میری بات پر سب بہت یقین کرتے تھے۔ میں اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں کئی سالوں سے یہاں رہ رہا ہوں تو یہاں کے ہر نظام سے واقف ہوں۔ میری بات پر کئی لوگوں نے برا منایا تو کئی خاموش ہو گئے اور میرے کہنے پر خوش رہنے لگے۔ میں نے سب کو منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی جانور ابھی یہاں سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ سب حیران بھی ہوئے تھے، سب نے مجھے سنایا بھی تھا، مگر کہنے پر عمل بھی کیا۔ اگلے روز طوفان آ گیا، سب کچھ بہا کر لے گیا۔ میرے ساتھیوں نے مجھ سے کافی اظہار افسوس کیا، مگر میں نے پھر بھی یہی کہا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوئی ہے، اور کل جو لشکر آیا تھا وہ کوئی عام لشکر نہیں تھا۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ وہ لوگ کون تھے۔ وہ بزرگ مزید بولے، وہ یہودیوں کا لشکر تھا۔ ہر سال کے آخر میں وہ لوگ ہماری بستی کے قریب سے گزرتے ہیں اور پھر جو بھی انہیں انسان نظر آتا ہے اسے مار کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ انہیں ذرا احساس نہیں ہوتا، ذرا رحم نہیں آتا وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ بالکل جانوروں کی طرح سب کو مار دیتے ہیں، لیکن جب وہ آئے، انہوں نے مرے ہوئے جانور دیکھے، اجڑی ہوئی بستی دیکھی، تو یہی سمجھے کہ یہاں کوئی آباد نہیں ہے، اس لیے ہمارے جانی نقصان ہونے سے بچت ہو گئی۔ ایسا کچھ سال پہلے بھی ہوا تھا۔ یہاں پر صرف یہی لوگ نہیں رہتے تھے، بلکہ اور بھی لوگ رہتے تھے۔ سال کے آخر میں اس لشکر کا ہماری بستی سے گزر ہوا تھا اور ان لوگوں نے ہماری بستی میں رہنے والے تمام لوگوں کو کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر خاص کرم ہے جو اس پاک پروردگار نے ہمارے ساتھ اس وقت دیا جب ہمیں اس کی ضرورت تھی۔ یہ جو کتے، بھیڑ، بکریاں، گھوڑے، بیل، گائیں مرے تھے، یہاں پر ایک عجیب بیماری پھیل گئی تھی، تمام جانور خود ہی مر کر گر گئے تھے۔ ہاں، یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارا بہت نقصان ہوا ہے، لیکن میں رب تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے کوئی جانی نقصان نہیں کیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس میں بھی اوپر والی ذات کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوئی ہے۔ جبکہ سلطان کے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ آ گئی ہے۔ وہ اتنی آسان بات ابھی تک کیوں نہیں سمجھے تھے؟ شاید ان کی ملاقات اللہ تعالیٰ اس شخص سے کروانا چاہتے تھے۔ سلطان اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور ان کے قریب آ کر ان کا ہاتھ چوم کر عقیدت سے اپنی آنکھوں سے لگایا تھا۔ وہ شخص یکدم ہی چھپ گیا تھا، جبکہ سلطان سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے، بے شک ہمارا رتبہ آپ سے بڑا ہے، بے شک ہم ایک سلطنت کے بادشاہ ہیں، لیکن ہماری سوچ آپ تک نہیں گئی، اس لیے آپ ہم سے مرتبے میں بڑے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مجھے اتنی بڑی بات سمجھا دی۔ واقعی جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت کسی نہ کسی کام میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر یہ بیماری نہیں آتی، یہ جانور نہیں مرتے، تو طوفان نہیں آتا اور یہ بستی نہیں اجڑتی، تو آج یہاں خون کی ندیاں بہہ رہی ہوتی اور کوئی بھی آپ کی حفاظت نہیں کر پاتا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ میں اپنے شہر کی طرف آج روانہ ہو جاؤں گا اور آپ سب کی مدد کے لیے اپنی سلطنت سے راشن اور کچھ پیسے بھیج دوں گا، اور ساتھ میں کچھ جانور بھی، تاکہ یہاں پر سکون آ سکے۔ جبکہ وہ بزرگ مسکرائے تھے اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، آپ کا آنا ہمارے لیے کافی مفید ثابت ہوا۔ دیکھیں، اس میں بھی اللہ نے کوئی نہ کوئی بہتری کی تھی، جو آپ اس بیاباں صحرا میں کھو گئے، ہماری بستی میں آ گئے تاکہ آپ ہماری مدد کر سکیں۔ جبکہ سلطان اس بات کو پہلے ہی جان چکے تھے کہ یہاں پر وہ آئے نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، کیونکہ یہاں پہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے لوگ موجود تھے، اور وہ اوپر بیٹھی اللہ کی ذات تو ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتی ہے جو ہر حال میں خوش رہنا جانتے ہیں اور ہر حال میں اس کے شکر گزار رہتے ہیں۔
دوپہر کا کھانا انہوں نے ان کے ساتھ ہی کھایا تھا۔ انہوں نے باتوں ہی باتوں میں بتایا کہ وہ پہلے سلطان کے شہر آ چکے ہیں اور انہوں نے سلطان کو رعایا کا حال جانتے ہوئے دیکھا تھا، اسی لیے وہ انہیں دیکھتے ہی پہچان گئے تھے۔ سلطان فوراً ہی کھانا کھانے کے بعد وہاں سے نکل چکے تھے اور انہیں راستہ بھی بہت آسانی سے سمجھ آتا چلا گیا تھا، جبکہ سلطان کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ پہلے ہی اپنے بندے کے نصیب میں ہر چیز لکھ دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہونا لازم ہے، تم کتنا ہی اس چیز سے بھاگو لیکن یہ تمہارے ساتھ لازمی ہوگا۔ پہلے وہ کتنا راستہ تلاش کرتے رہے لیکن انہیں راستہ نہیں ملا، لیکن جیسے ہی وہ اس بستی کی مدد کا وعدہ کر کے وہاں سے نکلے، انہیں راستہ فوراً مل گیا تھا۔ محل پہنچتے ہی انہوں نے اپنی زوجہ سے ملاقات کی تھی اور فوراً ہی جانور، راشن، پیسہ اس بستی کے لیے روانہ کر دیا تھا کہ سپاہیوں نے احتجاج بھی کیا تھا کہ سلطان معظم، وہاں تو صرف صحرا ہے، وہاں کوئی آبادی موجود نہیں ہے، لیکن سلطان نے کسی کی بات کو زیادہ سننا پسند نہیں کیا تھا، بلکہ وزیر کو ساتھ بھیج کر ان لوگوں کی مدد کروائی تھی۔ ان کی زوجہ انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھی کیونکہ سلطان کافی عرصے بعد لوٹے تھے۔ رعایا کا بھی خوشی سے حال برا تھا۔ اگلے روز ہی انہوں نے دربار لگا دیا تھا اور ہمیشہ کی طرح ان کی رعایا ان کے دربار میں قطار لگا کر کھڑی ہو چکی تھی، اور اس بار سلطان نے تمام مسائل کو حل کرنے کے بعد ان سب کو یہ بات سمجھائی تھی کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس میں بھی رب تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔